شیشے کی کرچی کرچی ہونے کی آواز پورے لاؤنج میں کسی دھماکے کی طرح گونجی تھی۔ زینیا کے ہاتھ پاؤں یکدم سن ہو گئے۔ اس کے سامنے فرش پر وہ اوریجنل کرسٹل کا گلدان بکھرا پڑا تھا جو شہناز بیگم نے خاص طور پر فرانس سے منگوایا تھا، جیسے چھونا تو دور کی بات، ملازموں کو اس کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یا اللہ، اب میرا کیا ہوگا؟ زینیا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ شہناز بیگم اس گلدان کی خاطر اسے زندہ دفن کر دیں گی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو انہوں نے اسے تھپڑوں سے نوازا تھا، اور اب یہ جرم عظیم، اس فرانسیسی واز کا ٹوٹنا اس کے لیے ایک مصیبت تھا۔ اوپر سے شہناز بیگم کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ زینیا کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں چھپے۔ راہداری کے آخر میں اسے کمرہ کھلا نظر آیا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اندر داخل ہوئی اور اندھیرے میں پردے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کی لائٹ آن ہوئی۔ زینیا نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور کپ کپانے لگی۔ اسے لگ رہا تھا شہناز بیگم اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں پہنچ جائیں گی اور اب اس پر قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن جب کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور ڈرتے ڈرتے سر نکال کر سامنے دیکھنا چاہا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ وہ تو اس کے واپس آنے کی امید کھو چکی تھی۔ وہ شخص اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ڈریسنگ مرر کی طرف رخ کیے ہوئے تھا۔ قداور شخصیت، مضبوط شانے اور روبدار سراپا۔ وہ کوئی اور نہیں، وجاہت ملک تھا، اس گھر کا اکلوتا بیٹا جو برسوں بعد بیرون ملک سے واپس لوٹا تھا۔ زینیا تیزی سے واپس اپنی جگہ پر چھپ گئی۔ تبھی وجاہت نے اپنی شرٹ اتاری اور لاپرواہی سے واش روم میں گھس گیا۔ زینیا کا دل اس کے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ وجاہت کے باہر آنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وجاہت اسے سخت ناپسند کرتا ہے۔ بچپن میں بھی وہ اسے کبھی برداشت نہیں کر پاتا تھا، اور اب تو وہ ایک اجنبی بن چکا تھا اس کے لیے۔ جیسے ہی واش روم کا دروازہ بند ہوا، زینیا نے بھاگتے ہوئے پر تولے۔ وہ پردے کے پیچھے سے نکلی اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور وجاہت شاید تولیہ لینے کے لیے باہر پلٹا۔ دھڑام! تیزی سے باہر آتے وجاہت کا زینیا سے زوردار ٹکراؤ ہوا۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ اگر وجاہت پر وقت اسے اپنے مضبوط باہوں میں نہ تھامتا تو وہ سنگ مرمر کے فرش پر زمیں بوس ہو جاتی۔ زینیا نے گھبراہٹ میں وجاہت کے کاندھے کو مضبوطی سے تھام لیا، جبکہ وجاہت کے بازو اس کی کمر میں حمائل ہو گئے تھے۔ زینیا نے خوف سے آنکھیں بند رکھیں اور اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ وجاہت ساکت کھڑا اسے اپنی باہوں میں موجود اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا، جس کی لمبی پلکیں گالوں پر لرز رہی تھیں۔ ایک پل اسے نہیں لگا اسے پہچاننے میں کہ اس کے مرحوم تایا یاور ملک کی یتیم بیٹی زینیا ملک ہے۔ لیکن یہ کیا؟ اس کا حلیہ تو کسی گھر کی شہزادی جیسا نہیں بلکہ ملازمہ جیسا تھا۔ پرانا گلابی جوڑا جس کا اصل رنگ مان پڑ چکا تھا اور چہرے پر موجود سہمے ہوئے تاثرات وجاہت کو الجھا گئے تھے۔ اس نے زینیا کو سیدھا کھڑا کیا اور تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے سرد اور سپاٹ لہجے میں پوچھا، تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وجاہت کی سرد مہری پر وہ ایک بار پھر لرز گئی۔ پلیز مجھے مت مارنا، میں نے وہ جان بوجھ کر نہیں توڑا، وہ گلدان میرے ہاتھ سے پھسل گیا۔ زینیا نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ کون سا گلدان؟ اور تمہیں مارے گا کون؟ وجاہت نے حیرانی سے اس کو دیکھا تھا۔ چچی شہناز بیگم، انہیں مت بتائیے گا میں یہاں ہوں، وہ مجھے مار ڈالیں گی۔ وہ فرانس والا کرسٹل واز ٹوٹ گیا ہے نا؟ وہ روتے ہوئے التجائی انداز میں بولی تھی۔ تبھی وجاہت کی نظر زینیا کے گال پر پڑی، جہاں انگلیوں کے پرانے نشان اب بھی نمایاں تھے۔ یہ نشان کیا انہوں نے پہلے بھی مارا ہے؟ وجاہت نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس نے بھیگی آواز میں نظریں جھکائے کہا۔ وجاہت ملک جو 5 سال پہلے اس لڑکی سے نفرت کر کے گھر چھوڑ گیا تھا، کیونکہ اس کے بابا خاور ملک نے زبردستی اس کا نکاح زینیا سے کروا دیا تھا۔ وہ اکثر تم پر ہاتھ اٹھاتی؟ اس نے تفتیشی انداز اپنایا۔ جی، وہ جب بھی مجھے مارتی ہیں میں اس کمرے میں آ کر چھپ جاتی ہوں۔ یہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا نا، اس لیے یہاں کوئی نہیں آتا۔ ایک بار تو انہوں نے مجھے ایک دن کے لیے اسٹور روم میں بھی بند کر دیا تھا۔
وجاہت نے گہرا سانس لیا اور اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ اس کے ذہن میں 5 سال پرانی یادیں تازہ ہوئیں، جب اس کے والد خاور ملک نے زینیہ کی جائیداد بچانے کے لیے زبردستی اس کا نکاح 15 سالہ زینیہ سے کروا دیا تھا۔ وہ اس وقت 25 سال کا تھا اور اس فیصلے کے خلاف احتجاجاً لندن چلا گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وجاہت بیٹا دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے کافی لائی ہوں۔ شہناز بیگم کی محبت بھری آواز آئی تو زینیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ چچی آ گئی، پلیز انہیں مت بتائیے گا۔ وہ بدحواس ہو کر پردے کے پیچھے چھپنے لگی، لیکن وجاہت نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک دیا۔ یہیں کھڑی رہو، اس نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ پلیز وجاہت بھائی، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گی، وہ منمنائی۔ اگر تم یہاں سے 1 انچ بھی ہلی تو ان سے پہلے میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ وجاہت نے شعلہ اگلتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زینیہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ وجاہت نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ شہناز بیگم مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی، لیکن جیسے ہی ان کی نظر وجاہت کے پیچھے کھڑی زینیہ پر پڑی تو ان کے چہرے کے زاویے بدل گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور میرا وہ قیمتی گلدان تم نے توڑا؟ عمدی ہو، ہر کام کرتی ہو۔ شہناز بیگم غصے سے آگے بڑھی اور اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ زینیہ کے گال تک پہنچتا، وجاہت نے ہوا میں ہی ان کی کلائی تھام لی۔ شہناز بیگم حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ وجاہت نے جب اپنی ماں کا ہاتھ ہوا میں روکا تو شہناز بیگم ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، مگر اگلے ہی پل وجاہت نے بڑی مہارت سے ماحول کو بدلا۔ موم، آپ ابھی آئی ہیں اور آتے ہی غصہ؟ میں نے اسے پانی کے لیے بلایا تھا۔ چھوڑیں ان باتوں کو، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ وجاہت نے ان کی کلائی چھوڑ کر شہناز بیگم کے کاندھوں کے گرد ہاتھ پھیلائے اور انہیں صوفے کی طرف لے گیا۔ شہناز بیگم کا غصہ وجاہت کے لمس اور اس کے لہجے کی مٹھاس سے برف کی طرح پگھلنے لگا۔ میرا بچہ، تم کیا جانو اس لڑکی نے میرا کتنا نقصان کیا ہے۔ وہ فرانس سے منگوایا ہوا اوریجنل کرسٹل کا گلدان مجھے بہت پیارا تھا۔ اسے کہا بھی تھا کہ اس سے دور رہنا، لیکن خیر، تم آ گئے ہو تو اب سب دکھ بھول گئی ہوں۔ انہوں نے وجاہت کا ماتھا چوما اور اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر لیا۔ 5 سال وجاہت، 5 سال تم اپنی ماں سے دور رہے، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں تمہاری پسند کے سارے کھانے بنوائے ہیں۔ میں بھی کہیں نہیں جا رہا مام۔ وجاہت نے معنی خیزی سے زینیہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک وہاں بت بنی کھڑی تھی۔ زینیہ، تم جاؤ اب۔ وجاہت کے کہنے پر وہ سرپٹ وہاں سے بھاگی تھی۔ شہناز بیگم نے اس کے جاتے ہی وجاہت کا ہاتھ تھاما۔ وہ تو بالکل بدتمیز اور جاہل کی جاہل رہی، پر تم دیکھنا، میں تمہارے لیے نتاشا چودھری کو پسند کیا ہے۔ چودھری صاحب کی بیٹی ہے، بالکل تمہارے جوڑ کی۔ کل پارٹی میں دیکھو گے تو دل دے بیٹھو گے۔ وجاہت صرف مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس کے پیچھے طوفان چھپا تھا۔ ملک ولا کا ڈائننگ ہال آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ میز پر لذیذ کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ خاور ملک اپنی کرسی پر براجمان تھے اور بیٹی کی واپسی پر بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ ہاں تو وجاہت، اب بزنس کے کیا ارادے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اب تم ملک انڈسٹریز کی بھاگ دوڑ سنبھالو۔ خاور ملک نے فوک اٹھاتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ ڈیڈ، بزنس تو میں سنبھال ہی لوں گا، لیکن پہلے مجھے اپنی پرسنل لائف سیٹ کرنی ہے۔ وجاہت نے بڑے سکون سے پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے کہا تھا۔ شہناز بیگم فوراً بول اٹھی، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، کل نتاشا چودھری آ رہی ہے، ہم کل ہی بات پکی کر لیں گے۔ وہ پڑھی لکھی ہے، ماڈرن ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے اسٹیٹس کی ہے۔ خاور ملک نے تائید میں سر ہلایا۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے وجاہت، شادی اب تمہاری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ وجاہت نے گہرا سانس لیا اور نوالا منہ میں ڈالنے سے پہلے رک گیا۔ لیکن میری شادی تو ہو چکی ہے، اب بس رخصتی ہونی ہے۔ پورے ہال میں ایسی خاموشی چھائی کہ گرتی ہوئی سوئی کی آواز بھی سنائی دے۔ خاور ملک کا ہاتھ ہوا میں رک گیا اور شہناز بیگم کے ہاتھ سے چمچ پلیٹ میں گر گیا۔ کیا مطلب؟ کس سے ہوئی ہے تمہاری شادی؟ خاور ملک نے دھاڑ کر پوچھا۔ ڈیڈ، یادداشت پر ذرا زور دیں۔ 5 سال پہلے آپ نے ہی تو میرا نکاح اپنی یتیم بھتیجی زینیہ ملک سے کروایا تھا۔ میں اس وقت ناراض ہو کر گیا تھا، مگر نکاح تو ختم نہیں ہوا۔ وجاہت نے طنزیہ انداز میں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا انداز جتانے والا تھا۔ وہ تو ایک مجبوری تھی، شہناز بیگم چیخیں۔ بزنس کو بچانے کے لیے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا بس۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنی بیوی مان رہے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے نتاشا جیسی لڑکی کا سوچا ہے اور تم 2 ٹکے کی؟ وجاہت کا لہجہ اب سرد پڑ چکا تھا۔ موم،
وہ اس گھر کی آدھی جائیداد کی مالکن ہے، جس کی بدولت ہم اس وقت شاہانہ ڈنر ٹیبل پر بیٹھے ہیں۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس گھر کی مالکن سٹور روم میں کیوں سوتی ہے؟ خاور ملک نے میز پر مکہ مارا۔ وجاہت، اپنی حد میں رہو۔ وہ لڑکی صرف اس لیے یہاں ہے کہ جائیداد باہر نہ جائے، ورنہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج سے وہ کچھ بھی نہیں، مسز وجاہت ملک کہلائے گی۔ وجاہت نے کرسی پیچھے کی اور بلند آواز میں پکارا، زینیا۔ زینیا جو کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی اور خوف سے لرز رہی تھی، کانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ یہاں اور میرے برابر والی کرسی پر بیٹھو، وجاہت نے حکم دیا۔ وجاہت، یہ نہیں ہوگا۔ شہناز بیگم کھڑی ہو گئی۔ اس منحوس کو میں اپنے ساتھ دسترخوان پر نہیں بٹھاؤں گی۔ اپنی سالگرہ کے دن ماں باپ کو کھا گئی تھی یہ لڑکی، اب ہماری خوشیوں کو کھا جائے گی۔ اگر یہ یہاں نہیں بیٹھے گی تو وجاہت ملک بھی اس گھر کا کھانا نہیں کھائے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے ڈیڈ۔ وجاہت نے چیلنجنگ انداز میں باپ کو دیکھا تھا۔ خاور ملک جانتے تھے کہ وجاہت ایک بار ضد پر آ جائے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ انہوں نے اشارے سے شہناز بیگم کو خاموش کروایا۔ زینیا مرنے والے انداز میں کرسی کھینچ کر وجاہت کے ساتھ بیٹھ گئی، پر زینیا پر شدید گھبراہٹ سوار تھی اور ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ وجاہت نے اس کے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کپ کپانا بند کرو، ورنہ میں تمہیں کرنٹ دے کر ایک ہی بار میں خاموش کروا دوں گا۔ زینیا نے سہم کر اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس کا محافظ بن رہا ہے یا اس کے لیے نیا جلاد، مگر ایک بات طے تھی، ملک ولا میں برسوں سے جاری شہناز بیگم کی حاکمیت کو اب وجاہت ملک کی صورت میں پہلا بڑا جھٹکا لگ چکا تھا۔ وجاہت 5 سال پرانا وجاہت نہ رہا، اب بدل چکا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن ملک ولا کے در و دیوار پر پڑی تو معمول کے مطابق زینیا کچن میں ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے رات بمشکل 2 گھنٹے نیند لی تھی۔ وجاہت کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح سے بج رہے تھے۔ وہ چولہے پر آملیٹ بنا رہی تھی کہ اچانک شہناز بیگم کچن میں داخل ہوئی اور اس کے کاندھے پر زور سے چٹکی کاٹی۔ منحوس لڑکی، کل رات تو بڑے پر لگ گئے تھے تیرے، میرے بیٹے کے برابر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ یاد رکھنا، وجاہت نے صرف تم پر ترس کھایا ہے، ورنہ تیری اوقات تو اس گھر کے پائیدان سے بھی کم ہے۔ چلو جلدی ہاتھ چلاؤ، نتاشا اور اس کے والدین دوپہر کو آ رہے ہیں، سارا گھر چمکنا چاہیے۔ زینیا نے سہم کر سر جھکا لیا۔ جی چچی۔ ابھی وہ پیاز کاٹنے ہی لگی تھی کہ کچن کے دروازے پر ایک روب دار آواز گونجی، زینیا ہاتھ روکو اپنا۔ شہناز بیگم اور زینیا دونوں چونک کر مڑی۔ سامنے وجاہت ملک بلیک ٹریک سوٹ میں کھڑا تھا۔ اس کے گیلے بال پیشانی پر بکھرے تھے جو اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ وجاہت بیٹا، تم اتنی جلدی اٹھ گئے؟ بیٹھو، میں ناشتہ لگواتی ہوں اور دن میں گھر رہنا، نتاشا آ جائے گی۔ شہناز بیگم نے مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ نہیں موم، ناشتہ میں باہر کروں گا اور اکیلا نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ۔ وجاہت نے لفظ بیوی پر خاص زور دیتے ہوئے زینیا کی طرف دیکھا۔ زینیا جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ زینیا کے ہاتھ سے چھری گرتے گرتے بچی، میں؟ لیکن چچی نے کام بتائے ہیں اور نتاشا باجی آ رہی ہیں، وہ ہکلا کر بولی۔ آج سے تم اس گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، وجاہت نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ رہی بات نتاشا کی تو وہ مہمان ہے، اسے ملازم سنبھال لیں گے۔ موم، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے آئی برو اچکا کر شہناز بیگم کو دیکھا جن کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا تھا۔ وجاہت، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نتاشا کے ساتھ شاپنگ پر چلے جانا، یہ اس قابل نہیں جس کو ساتھ لے کر جاؤ۔ اس کا حلیہ دیکھو، لوگ کیا کہیں گے کہ ملک ولا کی بہو ایسی اجٹ ہے۔ شہناز بیگم نے طنز کا تیر چلایا۔ اسی لیے تو شاپنگ پر لے جا رہا ہوں ماں، اسے مسز وجاہت ملک بنانا ہے، اور جو میں ٹھان لوں وہ کر کے رہتا ہوں۔ وجاہت نے زینیا کی طرف قدم بڑھایا۔ تم ابھی تک کھڑی ہو؟ 5 منٹ ہیں، باہر گاڑی میں ملو مجھے، ورنہ میں اسی حلیے میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ زینیا بدحواسی میں اپنے چھوٹے سے اسٹور نما کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ شہناز بیگم غصے سے پاؤں پٹکتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ وجاہت کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ شہر کے سب سے مہنگے مال میں زینیا وجاہت کے پیچھے پیچھے ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی قیدی جلاد کے پیچھے چلتا ہے۔ اس نے اپنا پرانا دوپٹہ مضبوطی سے اوڑھ رکھا تھا اور گردن جھکائے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ نظریں اوپر رکھو زینیا، تم کوئی چور نہیں ہو،
وجاہت نے ایک ڈیزائنر بوتیک کے سامنے رکتے ہوئے کہا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو سیلز گرل وجاہت کی شخصیت کو دیکھ کر فوراً متوجہ ہو گئی، لیکن جب اس کی نظر زینیہ کے حلیے پر پڑی تو اس کے چہروں پر تحقیر آمیز مسکراہٹ آئی۔ وجاہت نے یہ نوٹ کیا اور اس کی آنکھوں میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے اس مال کا سب سے بہترین اور مہنگا لباس دکھاؤ، پارٹی کے حساب سے، وجاہت نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے حکم دیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد وجاہت نے خوبصورت ایمبرائڈرڈ گرین رنگ کا میکسی ڈریس پسند کر لیا جس پر نفیس کام تھا۔ اس کے ساتھ میچنگ ہیلز اور جولری بھی لی تھی اس نے۔ یہ سب بہت مہنگا ہے، چچی دیکھیں گی تو، زینیہ نے دبی دبی آواز میں کہا۔ وجاہت اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شہناز بیگم کا ڈر اپنے دل سے نکال دو زینیہ، آج رات تمہیں وہ مقام ملے گا جو تم سے بہت سال پہلے چھین لیا گیا تھا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، آج رات تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کسی بزدل لڑکی کی طرح نہیں بلکہ ایک ملکہ کی طرح۔ زینیہ نے پہلی بار وجاہت کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں نفرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا تحفظ تھا جس نے اسے ایک لمحے کے لیے سکون بخش دیا تھا۔ چلو کچھ کھاؤ پھر بقایا شاپنگ کریں۔ وجاہت اتنا کہہ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے فوڈ کورٹ لیا گیا تھا۔ زینیہ کی حیرت چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ شاپنگ مال میں وجاہت کے صرف رات کی پارٹی کا جوڑا ہی نہیں لیا بلکہ وہ زینیہ کو ہر اس برانڈ پر لے گیا جہاں سے اس نے درجنوں سوٹ، قیمتی جوتے، ہینڈ بیگز اور میک اپ کا سامان خریدا، ساتھ ہی ساتھ مہنگے پرفیومز بھی۔ زینیہ تو جیسے صدمے میں تھی، وہ بار بار وجاہت کو روکنے کی کوشش کرتے لیکن وجاہت کا ایک تیکھا اشارہ اسے خاموش کروا دیتا۔ شام کے وقت جب وہ گھر لوٹے تو ان کے پیچھے ایک چھوٹی گاڑی سامان سے لدی ہوئی ملک ولا پہنچی۔ وجاہت گاڑی سے اترا اور ملازموں کو حکم دیا کہ سارا سامان اندر لایا جائے۔ شہناز بیگم جو نتاشا چودھری کی آمد کی تیاریوں میں مصروف تھی، لاؤنج میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وجاہت یہ سب کیا ہے، اتنا سامان؟ کیا نتاشا کے لیے کچھ خریدا ہے تم نے؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے بیگز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ سب زینیہ کا سامان ہے، وجاہت نے لاپرواہی سے گھڑی اتارتے ہوئے کہا۔ شہناز بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زینیہ کا؟ اس لڑکی کے لیے تم نے اتنی شاپنگ کی ہے وجاہت؟ ہوش کے ناخن لو، یہ سارا کچرا اسٹور روم میں بھرنے کے لیے پیسے ضائع کیے ہیں تم نے؟ تبھی ایک ملازم کافی سارے بیگز اٹھائے پریشانی میں وجاہت کے پاس آئے۔ صاحب، یہ زینیہ بی بی کا اتنا سارا سامان ان کے چھوٹے سے اسٹور روم میں کیسے آئے گا؟ وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ شہناز بیگم نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ وجاہت، یہ سارا سامان واپس کرواؤ، وہ اسٹور روم میں اس کے پرانے کپڑوں کے ساتھ یہ سب نہیں سما سکتا۔ وجاہت نے اطمینان سے صوفے کے پشت سے ٹیک لگائی اور ملازم کو دیکھا۔ کس نے کہا یہ سامان اسٹور روم میں جائے گا؟ شہناز بیگم کی ہنسی اس کے حلق میں پھنس گئی۔ یہ سارا سامان اٹھاؤ اور میرے کمرے میں شفٹ کرو، آج سے زینیہ ملک وہیں رہے گی۔ وجاہت کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ وجاہت! خاور ملک جو ابھی ابھی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے غصے سے چلائے۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ تم اس لڑکی کو اپنے بیڈ روم میں بٹھاؤ گے؟ وہ میری منکوہا ہے ڈیڈ، اور میری بیوی، میرا کمرہ میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ وجاہت نے دو ٹوک جواب دیا۔ اور ہاں موم، زینیہ آپ سے کوئی کام نہیں کرے گی، اس کے کمرے میں سامان سیٹ کرنے میں مدد دیں کیونکہ رات کو اسے پارٹی کے لیے تیار بھی ہونا ہے۔ زینیہ جو ایک کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ شخص جو 5 سال پہلے اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا آج اس کے لیے اپنے ماں باپ سے ٹکرا گیا تھا۔ ملازموں نے فوراً سامان وجاہت کے کمرے کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ شہناز بیگم کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج رات نتاشا چودھری آ رہی ہے۔ اگر اس نے زینیہ کو وجاہت کے کمرے میں اور اس نئے روپ میں دیکھ لیا تو ان کا بنایا ہوا سارا پلان خاک میں مل جائے گا۔ وجاہت زینیہ کے قریب سے گزرتے ہوئے رکا اور دھیرے سے بولا، جاؤ اپنا سامان سنبھالو، آج کے بعد تمہیں کبھی کسی اسٹور روم میں چھپنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زینیہ نے کانپتے ہوئے اپنے نئے کمرے کی طرف قدم بڑھائے جہاں اس کی زندگی ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ خاور ملک اور شہناز بیگم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ وجاہت کا یہ روپ ان کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ جیسے ہی زینیہ سیڑھیاں چڑھ کر وجاہت کے کمرے کی طرف گئی، خاور ملک نے غصے سے وجاہت کا بازو پکڑ کر اسے اسٹڈی روم کی طرف دھکیلا تھا۔ پاگل پن بند کرو وجاہت،
اندر آؤ اور میری بات سنو، خاور ملک نے دروازہ لاک کرتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ شہناز بیگم بھی پیچھے ہی آئی تھی۔ وجاہت بیٹا تم جذباتی ہو رہے ہو۔ شہناز بیگم نے اس کے قریب آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ نتاشا چودھری کوئی عام لڑکی نہیں، وہ چودھری گروپ آف انڈسٹریز کی اکلوتی وارث ہے۔ تو میں کیا کروں موم؟ وجاہت نے بے نیازی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ خاور ملک نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ ملک انڈسٹریز اور چودھریز کے درمیان ایک بہت بڑا بزنس مرجر ہونے جا رہا ہے۔ یہ ڈیل اربوں روپے کی ہے وجاہت، اور چودھری صاحب نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہ پارٹنرشپ صرف تب ہوگی جب یہ بزنس رشتہ داری میں بدلے گی۔ نتاشا سے تمہاری شادی کا مطلب ہے ہم پورے ریجن کے بزنس ٹائکون بن جائیں گے۔ اور وہ لڑکی زینیا؟ وجاہت نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیا وہ اس گھر کی تذلیل کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ شہناز بیگم نے اسے ٹوکا۔ زینیا کا کیا ہے؟ اسے ایک کونے میں پڑا رہنے دو۔ وہ تمہارے نکاح میں ہے، یہ بات کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہم چپکے سے اسے طلاق دے کر کسی اچھی جگہ رشتہ کر کے چھوٹے شہر میں سیٹل کر دیں گے، جائیداد کا کچھ حصہ دے کر اس کا منہ بند کر دیں گے۔ لیکن نتاشا، وہ تمہارے سٹیٹس کی ہے، وہ تمہارے بزنس کو 4 چاند لگا دے گی۔ خاور ملک نے آگے بڑھ کر وجاہت کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، بزنس میں جذبات نہیں، مفاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ زینیا سے تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں، وہ جاہل ہے، ڈری سہمی رہتی ہے۔ وہ کسی بزنس پارٹی میں تمہارے ساتھ کھڑی ہونے کے قابل بھی نہیں ہے، جبکہ نتاشا تمہارے لیے کامیابیوں کے نئے دروازے کھول دے گی۔ تمہارا اور نتاشا کا رشتہ ملک خاندان کی تقدیر بدل دے گا۔ وجاہت ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر وہ دھیرے سے اٹھا اور اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ڈیڈ، آپ کو بزنس مرجر کی فکر ہے اور مجھے اپنے ملک ہونے کی غیرت کی۔ جس جائیداد کے بل بوتے پر آپ چودھری سے ڈیل کر رہے ہیں اس کا آدھا حصہ زینیا کے نام ہے۔ کیا چودھری صاحب کو پتہ ہے کہ ان کا ہونے والا داماد اپنے چچا کی اکلوتی بیٹی کا حق مار کر امیر بنا ہے؟ خاور ملک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو وجاہت۔ رہی بات نتاشا کی، وجاہت نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تو اسے کہہ دیں کہ ملک ولامس کا استقبال ایک مہمان کے طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن اس گھر کی بہو کی کرسی اب خالی نہیں ہے، وہ بھری جا چکی ہے۔ وجاہت اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا اور پیچھے شہناز بیگم اور خاور ملک ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ خاور، یہ لڑکا تو ہمارے ہاتھ سے نکل رہا، شہناز بیگم نے لرزتی آواز میں کہا۔ نہیں شہناز، وہ بھی نتاشا کے سحر میں نہیں آیا۔ آج رات کی پارٹی میں جب وہ نتاشا کو دیکھے گا تو خود بخود زینیا کو بھول جائے گا۔ ہمیں بس کسی طرح زینیا کو آج کی پارٹی سے دور رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے خاور ملک کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے، رات کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ ملک ولا کے صدر دروازے پر ایک لگژری گاڑی آ کر رکی۔ شہناز بیگم اور زمل لاؤنج میں بیٹھی تھی، جن کو پارلر کے لیے نکلنا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شہر کے سب سے مہنگے اور مشہور سیلون کی ایکسپرٹس اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ داخل ہوئی تھی، ان کے پیچھے ایک اور جیولر شاپ کی لڑکی جو جیولری کے کیسز لائی تھی، انہیں دیکھ کر شہناز بیگم حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے زمل؟ کیا تم نے سیلون والوں کو گھر بلا لیا؟ شہناز بیگم نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں موم، میں تو خود سیلون جانے والی تھی۔ زمل نے بھی حیرت سے ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ تبھی ٹیم کی ہیڈ جو ایک مشہور میک اپ آرٹسٹ تھی آگے بڑھی۔ السلام علیکم، ہمیں وجاہت ملک صاحب نے بھیجا ہے مسز وجاہت کو شام کی پارٹی کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ شہناز بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کو خوشی آئی کہ شاید وجاہت نے اپنی ماں اور بہن کے لیے یہ سب کیا، لیکن جیسے ہی آرٹسٹ نے مسز وجاہت کہا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مسز وجاہت، تمہارا مطلب ہے نتاشا چودھری؟ لیکن وہ تو ابھی آئی ہی نہیں۔ شہناز بیگم کی بات ابھی ادھوری تھی کہ سیڑھیوں پر وجاہت نمودار ہوا۔ نہیں مام، یہ ٹیم زینیا کے لیے آئی ہے، وجاہت نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور آرٹسٹ کو اشارہ کیا۔ اوپر آ جائیں، میری وائف وہاں آپ کا انتظار کر رہی ہے، انہیں بیسٹ لک ملنی چاہیے، جلدی آئیں۔ زمل کا منہ غصے اور حسد سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بھائی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس 2 ٹکے کی ملازمہ پر آپ اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ شہر کی سب سے بڑی آرٹسٹ اس کا میک اپ کرے گی؟ شہناز بیگم سے تو جیسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وجاہت، یہ میری اور تمہاری بہن کی توہین ہے۔ ہم خود سیلون جا رہی ہیں اور تم اس جاہل لڑکی کے لیے گھر پر VIP پروٹوکول دے رہے ہو۔
اگر آپ کو حسد ہو رہا ہے موم تو آپ بھی یہیں تیار ہو سکتی ہیں، لیکن زینیا آج رات اس گھر کی بہو بن کر سب کے سامنے آئے گی۔ وجاہت نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹیم آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں۔ آئی وانٹ ہر ٹو لک سٹننگ۔ آرٹسٹ اور اس کی ٹیم سامان سمیٹ کر وجاہت کے کمرے کی طرف چلی گئی، جہاں زینیا خوفزدہ سی بیٹھ کے کونے پہ بیٹھی تھی۔ شہناز بیگم اور زمل لاؤنج میں کھڑی جل بھن کر کوئلہ ہو رہی تھی۔ ان کو اپنی یہ بے عزتی لگ رہی تھی کہ وجاہت نے ان کے بجائے زینیا کے لیے میک اپ آرٹسٹ بلائی اور اب احسان کے طور پر ان کو بھی سروس دلوا رہا ہے۔ یہ ان کی انا کو کہاں گوارا تھا کہ خیرات میں ملی عنایتیں قبول کرتیں، اسی لیے شہناز بیگم اور زمل نے سوچ لیا کہ وہ اس سروس کا کوئی فائدہ نہیں لیں گی۔ موم، بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس زینیا کو سر پر چڑھا رہا ہے۔ اگر نتاشا نے یہ دیکھ لیا تو وہ 1 منٹ نہیں رکے گی۔ ہاں، زمل نے غصے سے پاؤں پٹخے اور فکر مندی کا اظہار کیا۔ فکر مت کرو زمل، ہیروں کا ہار پہننے سے کوئلہ ہیرا نہیں بن جاتا۔ وہ جاہل لڑکی ہے، ان قیمتی لباس میں وہ بھی مضاحکہ خیزی لگے گی۔ دیکھنا آج رات وہ سب کے سامنے تماشا بنے گی اور وجاہت خود اسے دھکے دے کر باہر نکالے گا۔ شہناز بیگم کی آنکھوں میں نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ اوپر کمرے میں زینیا کے چہرے پر فیشل اور میک اپ کے مراحل شروع ہو چکے تھے۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی جس میں آہستہ آہستہ ایک نئی زینیا ملک جنم لے رہی تھی، ایک ایسی زینیا جسے اب اپنے شوہر کی مان پر کھڑا ہونا تھا۔ ملک ولا کا لان اور ہال روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے نام، بزنس ٹائکونز اور بیوروکریٹس وہاں موجود تھے۔ شہناز بیگم اور خاور ملک داخلی راستے پر کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، لیکن ان کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے نتاشا چودھری کی انٹری ہونی تھی۔ اچانک کیمروں کا فلیش لائٹس چمکی اور نتاشا چودھری اپنے والدین کے ساتھ بڑے ٹھاٹھ سے اندر داخل ہوئی۔ سرخ رنگ کے ڈیزائنر گاؤن میں وہ بے حد پر اعتماد اور اسٹائلش لگ رہی تھی۔ ویلکم ویلکم چودھری صاحب، خاور ملک نے گرم جوشی سے ہاتھ ہلایا۔ شہناز بیگم نے آگے بڑھ کر نتاشا کو گلے لگایا۔ نتاشا بیٹا، تم تو آج کمال لگ رہی ہو، میری نظریں ہی نہیں ہٹ رہی۔ تھینکس آنٹی۔ وجاہت کہاں ہے؟ میں تو بس اسی سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ نتاشا نے بڑی بے باکی سے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ وہ بس آتا ہی ہوگا۔ شہناز بیگم نے ابھی جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ سیڑھیوں کی طرف موجود مہمانوں میں ایک سرگوشی سی پھیل گئی۔ وجاہت ملک بلیک ٹکسیڈو میں ملبوس انتہائی پرکشش اور روبدار انداز میں سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کا بازو ایک لڑکے کے گرد حمائل تھا جس نے زمرتی سبز رنگ کا شاہانہ لباس پہن رکھا تھا۔ نفیس میک اپ اور بالوں کے سٹائل نے زینیا کے چہرے کے قدرتی حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والا خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا وقار تھا۔ وجاہت اسے لے کر دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ نتاشا جو مسکراتے ہوئے وجاہت کی طرف آ رہی تھی، زینیا کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وجاہت، یہ سب کون ہے؟ نتاشا نے ناگواری اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں پوچھا تھا۔ وجاہت نتاشا کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں نتاشا کے لیے کوئی خاص کشش یا گرم جوشی نہیں تھی، بلکہ ایک سرد مہری اور ناگواری واضح تھی۔ ہیلو نتاشا، وجاہت نے رسمی سے انداز میں کہا اور پھر بڑے فخر سے زینیا کی طرف دیکھا۔ ملو، یہ زینیا ملک ہے، میری بیوی اور ملک انڈسٹریز کی 50% پارٹنر۔ پورے ہال میں جیسے سانپ سونگ گیا۔ نتاشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بیوی؟ وجاہت، تم مذاق کر رہے ہو؟ یہ لڑکی؟ آنٹی نے تو کہا تھا کہ تم سنگل ہو اور تمہارے لیے میرا رشتہ طے ہو رہا تھا۔ وجاہت نے ایک طنزیہ نظر اپنی ماں پر ڈالی جو شرمندگی اور غصے سے زمین میں دھستی جا رہی تھی۔ رشتہ تو ان سے طے کیا جاتا ہے جو آزاد ہو نتاشا۔ میں تو برسوں پہلے اس رشتے میں بند چکا تھا۔ میری ماں شاید تمہیں حقیقت بتانا بھول گئی۔ وجاہت نے زینیا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جسے دیکھ کر نتاشا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تمہارا ذوق اتنا گرا ہوا ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے۔ نتاشا نے زینیا کو حقارت سے دیکھا۔ لیول انسان کے کردار اور اس کے اخلاق سے ہوتا ہے نتاشا۔ زینیا ملک میں یہ دونوں خوبیاں ہیں۔ وجاہت نے سرد لہجے میں وار کیا۔ امید ہے تم مہمان کے طور پر پارٹی انجوائے کرو گی۔ ایکسکیوز می۔ وجاہت زینیا کو لے کر مہمانوں کے درمیان چلا گیا۔
جبکہ نتاشا چودھری بھری محفل میں اپنی تذلیل پر دانت پیستی رہ گئی۔ شہناز بیگم کا بزنس مرجر کا خواب کرچی کرچی ہو کر ان کے قدموں میں ہی بکھر گیا تھا۔ نتاشا چودھری جو خود اس شہر کی ملکہ سمجھی جاتی تھی، ایک ایسی لڑکی کے ہاتھوں مات کھا رہی تھی جسے وہ اپنے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے۔ نتاشا سے اپنی تذلیل برداشت نہ ہوئی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس لہراتی ہوئی دوبارہ وجاہت اور زینیہ کے سامنے آئی۔ اس کی نظریں زینیہ کے قیمتی لباس اور چمکتے چہرے پر تھیں، جہاں حسد صاف چھلک رہا تھا۔ بیوی۔ نتاشا نے ایک زہریلی ہنسی کے ساتھ زینیہ کا جائزہ لیا۔ وجاہت، تم اسے چاہے جتنے بھی قیمتی کپڑے پہنا دو، اس کے چہرے سے وہ ملازمہ والا خوف نہیں جائے گا۔ کیا تم واقعی اس ڈری سہمی چوہیا کو بزنس سرکل میں اپنی بیوی کہو گے؟ یہ تو تمہارے سامنے بولنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے۔ زینیہ نے سہم کر اپنی نظریں جھکائیں اور وجاہت کا ہاتھ چھوڑنا چاہا، لیکن وجاہت نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ نتاشا زینیہ کے مزید قریب آئی اور سرگوشی کے انداز میں مگر اتنی آواز میں کہا کہ آس پاس کے لوگ سن لیں۔ بولی، سنو لڑکی، تمہاری اوقات میں تمہیں یاد دلا دوں، تم صرف ایک عارضی کھلونا ہو۔ وجاہت جیسے مرد تم جیسی لڑکیوں پر صرف طرز کھاتے ہیں۔ محبت نتاشا چودھری جیسی لڑکی سے کی جاتی ہے۔ وجاہت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے نتاشا کی بات کا جواب دینے کے بجائے قریب پڑے مائک کو اٹھایا اور اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ پورے ہال کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہو گئی۔ خواتین و حضرات، توجہ فرمائیں۔ وجاہت کی آواز پورے ملک ولا میں گونجی۔ آج کی یہ پارٹی میری واپسی کی خوشی میں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ایک حقیقت سے آگاہ ہو جائیں۔ اس نے اپنا ہاتھ زینیہ کی طرف بڑھایا۔ زینیہ کانپتے قدموں سے اس کے پاس پہنچی۔ وجاہت نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما اور بلند آواز میں اعلان کیا، یہ زینیہ ملک ہے، میرے مرحوم تایا یاور ملک کی بیٹی اور میری قانونی بیوی۔ آج سے 5 سال پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا اور آج میں آفیشلی اعلان کرتا ہوں کہ ملک انڈسٹریز کا وہ 50% حصہ جو اس کے نام ہے، اب اس کے شوہر یعنی میرے پاس نہیں بلکہ بہت جلد براہ راست زینیہ کے اختیار میں ہوگا۔ وہ صرف میری بیوی نہیں، اس سلطنت کی برابر کی مالکن ہے۔ شہناز بیگم کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا، جبکہ نتاشا چودھری کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے کسی نے اسے سرعام تھپڑ دے مارا ہو۔ وجاہت یہاں نہیں رکا۔ اس نے نتاشا کی طرف دیکھ کر مائک میں ہی کہا، اور کچھ لوگ لیول کی بات کر رہے تھے تو سن لیں۔ زینیہ ملک کا لیول یہ ہے کہ وہ اس گھر کی شہزادی ہیں، کسی کی محتاج نہیں۔ اس کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں، اس کی شرافت ہے، اور اب اس کی شرافت کی حفاظت کرنا وجاہت ملک کا کام ہے۔ نتاشا مزید ایک پل وہاں نہ رک سکی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے والدین کی طرف بڑھی تھی۔ مہمانوں میں مبارکبادوں کا ایک شور بلند ہوا، جبکہ خاور ملک اور شہناز بیگم اپنی شکست کا کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئے تھے۔ زینیہ نے آنسو بھری نظروں سے وجاہت کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس کے لیے عذاب بن کر گیا تھا، وہی آج اس کے لیے سائبان بن کر لوٹا ہے۔ پارٹی میں ہونے والے اس دھماکے کے بعد فضا سوگوار ہو چکی تھی۔ چودھری صاحب کا چہرہ غصے سے تما رہا تھا اور ان کی اہلیہ کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خاور ملک اور شہناز بیگم کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خاور ملک، یہ توہین ہے ہماری۔ چودھری صاحب کی آواز دھاڑ کی طرح گونجی۔ آپ نے ہمیں یہاں اپنی بیٹی کی تذلیل کروانے کے لیے بلایا تھا، ہمیں اندھیرے میں رکھا کہ وجاہت گنوا رہا ہے، جبکہ وہ پہلے سے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے نکاح میں ہے۔ چودھری صاحب میری بات تو سنیں۔ خاور ملک نے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں صفائی دینا چاہی۔ کچھ نہیں سننا ہمیں، نتاشا کی والدہ نے شہناز بیگم کو حقارت سے دیکھا۔ شہناز، تم تو ایلیٹ کلاس کی معزز خاتون بنتی تھی، اپنی بھتیجی کو ملازمہ بنا کر رکھا اور خواب نتاشا کے دیکھ رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ آج کے بعد چودھریز اور ملک کا کوئی بزنس مرجر نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف رشتہ نہیں، کروڑوں کی وہ ڈیل بھی کھو دی جو ملک انڈسٹریز کو ڈوبنے سے بچا سکتی تھی۔ نتاشا روتی ہوئی باہر کی طرف نکلی۔ اس کے والدین غصے میں پیر پٹکتے ان کے پیچھے نکل گئے۔ ملک فیملی نے وقت سے پہلے ڈنر شروع کر دیا تاکہ مہمانوں کا کانا پھوسی ختم ہو جائے، جو چودھری صاحب اور ان کی اہلیہ کی وجہ سے محفل میں شروع ہوئی تھی۔
وجاہت ملک ہر چیز سے بے نیاز اپنی بیوی کو ساتھ لیے خوشگوار انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہال جو روشنیوں سے بھرا تھا خالی ہو گیا، کیونکہ ڈنر ختم ہوتے ہی سب مہمان جانے لگے۔ زینیہ جو اب تک کسی مشینی گڑیا کی طرح وجاہت کے ساتھ کھڑی تھی، موقع ملتے ہی اپنا ہاتھ چھڑا کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ وہ اپنے اسی چھوٹے سے اسٹور روم میں پناہ لینا چاہتی تھی جہاں اسے سکون ملتا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اب جو طوفان آئے گا وہ اسے بھی بہا کر لے جائے گا۔ جیسے ہی آخری مہمان گیا، خاور ملک اور شہناز بیگم کسی زخمی شیر کی طرح وجاہت پر جھپٹے تھے۔ تباہ کر دیا تم نے وجاہت، سب کچھ راکھ کر دیا، خاور ملک نے وجاہت کے بازو دبوچا۔ جو اپنی بیوی کے پیچھے اوپر جا رہا تھا، اسے رکنا پڑا۔ خاور ملک کے اس اقدام کی وجہ سے تمہیں پتہ ہے چودھری صاحب کے جانے کا کیا مطلب ہے؟ ملک انڈسٹریز دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، وہ ڈیل ہماری آخری امید تھی۔ اور میری عزت کا کیا وجاہت؟ شہناز بیگم نے غصے سے کہا، پورے شہر میں میرا سر نیچا کر دیا تم نے۔ اس منحوس زینیہ کی خاطر اپنی ماں کی تذلیل کروائی۔ وہ جاہل لڑکی اب اس گھر کی مالکن بنے گی۔ میں اسے ابھی دھکے دے کر باہر نکالتی ہوں۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی، لیکن وجاہت نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی سرخی اور روب تھا کہ شہناز بیگم کے قدم وہیں جم گئے۔ بہت ہو گیا موم، بہت تذلیل کر لیا آپ نے اس کے پچھلے 5 سالوں میں۔ وجاہت کی آواز نیچی مگر حد درجہ خطرناک تھی۔ ڈیڈ، اگر آپ کا بزنس ایک لڑکی کے سہارے پر کھڑا ہے تو اس کا ڈوب جانا ہی بہتر ہے۔ میں نے زینیہ پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے صرف اپنے شوہر ہونے کا حق ادا کیا ہے اور سچ کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ وجاہت ان دونوں کو وہیں چھوڑ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ سیدھا اسٹور روم کی طرف گیا جہاں زینیہ اپنے پرانے سے بستر میں رو رہی تھی۔ وجاہت نے بغیر کچھ کہے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ چھوڑیں مجھے پلیز، آپ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، چچی مجھے مار ڈالیں گی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا زینیہ کہ اب تم کبھی بھی نہیں چپو گی۔ وجاہت نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے نکالا۔ شہناز بیگم اور خاورہ ملک نیچے ہال سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وجاہت زینیہ کو لے کر سیدھا اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا اور ان کے سامنے ہی زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اندر کمرے میں زینیہ فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ وجاہت نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آج کے بعد تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی جب تک میں ساتھ نہ ہوں۔ یہ تمہارا گھر ہے زینیہ، اور یہ تمہارا کمرہ ہے۔ زینیہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ کمرے کا بھاری بھرکم دروازہ بند ہوتے ہی باہر کا شور تھم گیا، لیکن زینیہ کے اندر کا طوفان اب بھی عروج پر تھا۔ وہ فرش پر بیٹھی اپنی زمردی سبز لباس کے گھیرے کو مٹھیوں میں بھینچے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وجاہت نے چند لمحے اسے اسی حالت میں روتا دیکھا۔ وہ اٹھا اور پھر خاموشی سے ایک گلاس پانی بھر لایا اور دوبارہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پانی پیو زینیہ۔ وجاہت کا لہجہ اب وہ شعلہ بار نہیں تھا جو باہر شہناز کے سامنے تھا۔ زینیہ نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور 2 گھونٹ بھر کر اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے ہمت جمع کی اور اپنی بھیگی ہوئی نظریں اٹھا کر وجاہت کے چہرے پر جمائی جو اب بے تاثر تھا۔ کیوں کیا یہ سب آپ نے؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ وجاہت نے گہرا سانس لیا، صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا؟ زینیہ نے ہمت سمیٹ کر اپنا دکھ زبان پر لایا۔ آپ تو 5 سال پہلے اسی لیے گھر چھوڑ کر گئے تھے نا کہ آپ کو میرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا؟ آپ کو لگتا تھا کہ میرے آنے سے آپ کے تایا تائی کی محبت بڑھ گئی ہے؟ پھر آج سب کے سامنے مجھے اپنی بیوی تسلیم کرنا، مجھے اپنا حق دلانا، نتاشا جیسی لڑکی کو تذلیل کرنا، یہ سب کیوں؟ صرف ہمدردی کے لیے؟ وجاہت کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے گزرا ہوا وقت لہرایا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا اور باہر کے اندھیرے کو دیکھنے لگا۔ نفرت تو آج بھی ہے زینیہ۔ وجاہت کے اس جملے پر زینیہ کا دل جیسے ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ لیکن وہ نفرت تم سے نہیں، خود سے ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ تم نے مجھ سے میرے اپنوں کو چھین لیا، اسی لیے میں ضد میں ملک ولا سے دور رہا،
لیکن جب میں واپس آیا اور تمہیں اس حالت میں دیکھا، وہ مڑا اور زینیا کے قریب آ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں اپنے کمرے میں چھپتے دیکھا، تمہارے چہرے پر ان تھپڑوں کے نشان دیکھے جو میری ماں نے مارے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو میں اپنا دشمن سمجھ کر میدان چھوڑ گیا تھا، وہ تو بے سہارا ہو کر میرے ہی خیالی کمرے کی دیواروں میں پناہ ڈھونڈ رہی ہے۔ زینیا کی آنکھوں سے ایک اور آنسو گرا۔ وجاہت نے جھک کر اس کے آنسوں کو اپنی انگلیوں کی پوڑ سے صاف کیا، جس پر زینیا لرز کر رہ گئی۔ تو میری منقوہا ہو زینیا، چاہے یہ نکاح زبردستی ہوا ہو یا جائیداد بچانے کے لیے، لیکن وجاہت ملک کے نام کے ساتھ جڑا ہر رشتہ اب اس کی عزت ہے۔ اگر میں آج تمہارے ساتھ نہ کھڑا ہوتا تو شاید مرنے کے بعد اپنے تایا کو کبھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ زینیا نے اپنی نظریں جھکا لیں، لیکن چچی اور چچا جان وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ نتاشا سے رشتہ ٹوٹنے کا مطلب ہے ملک انڈسٹریز کی تباہی۔ آپ نے میری خاطر سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ وجاہت کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ جو سلطنت ایک یتیم لڑکی کے آنسوؤں پر کھڑی ہو، اس کا گر جانا ہی بہتر ہے۔ تم فکر مت کرو، اب سے اس کمرے کی دہلیز تمہارا حصار ہے۔ تمہاری ہر ضرورت یہاں پوری ہوگی اور تمہاری اجازت کے بغیر کوئی اس دروازے کے اندر نہیں آئے گا، پھر چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ وجاہت نے الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے وہ رکا اور زینیا سے مخاطب ہوا۔ لباس بدل لو اور سو جاؤ، کل سے تمہاری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، جہاں تم ملازمہ نہیں بلکہ اس گھر کی اصل مالکن ہوگی۔ زینیا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ جس شخص سے وہ پوری زندگی ڈرتی رہی، وہی آج اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو سہارا دینے کے لیے سامنے کھڑا تھا۔ اگلی صبح ملک ولا کے فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ شہناز بیگم رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ ان کے دماغ میں صرف انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وجاہت اور زینیا سیڑھیوں سے اترتے نظر آئے۔ زینیا نے وجاہت کے دیے ہوئے کپڑوں میں سے ایک سادہ مگر نفیس سوٹ پہن رکھا تھا، مگر اس کے قدموں میں وہی پرانی ہچکچاہٹ تھی۔ وجاہت نے محسوس کیا وہ ڈر رہی ہے۔ اس نے رک کر زینیا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا۔ خاور ملک اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ شہناز بیگم اور زمل پہلے سے وہاں موجود تھیں۔ زینیا کو وجاہت کے ساتھ یوں دیکھ کر شہناز بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ بیٹھو زینیا، وجاہت نے کرسی کھینچی اور اسے اپنے برابر بٹھا دیا۔ وجاہت، یہ سب کیا تماشا؟ خاور ملک نے اخبار ایک طرف پٹکتے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ رات جو تم نے کیا اس کے بعد چودھری صاحب نے ہماری کمپنی کے شیئرز بیچنا شروع کر دیے۔ ہم کروڑوں کے خسارے میں جا رہے ہیں۔ ڈیڈ، میں نے رات بھی کہا تھا کہ بزنس ڈیلز کے لیے میں کافی ہوں۔ مجھے کسی بے ساکھی کی ضرورت نہیں، خاص کر ایک عورت کا سہارا لے کر مجھے کچھ نہیں کرنا۔ وجاہت نے سکون سے جواب دیا اور زینیا کی پلیٹ میں ناشتہ نکالنے لگا۔ شہناز بیگم نے ایک زہریلی نظر زینیا پر ڈالی۔ اچھا، تو اب یہ اس میز پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ ناشتہ کرے گی؟ زینیا، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس گھر کو تم نے برباد کیا، جس کی عزت کو خاک میں ملایا، اب وہیں پر بیٹھ کر لقمے توڑو گی؟ جاؤ کچن میں جا کر کام دیکھو اپنا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ زینیا کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ وجاہت کے بھاری ہاتھ نے اس کا کاندھا دبا کر اسے وہیں بٹھا دیا۔ کون سا کام ماں؟ وجاہت نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ اس گھر میں ملازموں کی فوج ہے اور زینیا اس گھر کی مالکن، وہ اب کچن کے کام نہیں کرے گی۔ مالکن، زمل نے تمسخر سے کہکا لگایا۔ بھائی، ایک اسٹور روم میں رہنے والی لڑکی جسے میرے پرانے کپڑے پہننے کی عادت ہو، وہ اس گھر کو کیا خاک سنبھالے گی؟ اسے تو ٹھیک سے چھری کانٹا بھی پکڑنا نہیں آتا۔ اس کے لہجے میں طنز بھرا ہوا تھا۔ زینیا کا چہرہ سرد پڑ گیا تھا۔ زمل کی بات سن کر اور ہاتھ سے روٹی کا نوالا گر گیا واپس پلیٹ میں۔ شٹ اپ زمل، آج کے بعد اس طرح بات مت کرنا زینیا کے لیے، کیونکہ اب یہ یتیم زینیا یاور ملک نہیں بلکہ مسز وجاہت ملک ہے۔ اگر اب اس طرح سے میں نے تمہیں زینیا سے بات کرتے سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
وجاہت کے سخت لہجے پر زمل تڑپ کر بولی، ڈیڈ، آپ کے ہوتے ہوئے بھائی میرے ساتھ ایسے باتیں کر رہے ہیں؟ وہ شدت سے رو پڑی، جس پر خاور ملک نے کہا، وجاہت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی اکلوتی بہن سے ایسے بات کرنے کی؟ ڈیڈ، اگر آپ پہلے یہ سب روک لیتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ یہ آپ کا فرض تھا، اپنی یتیم بھانجی کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اسے بھی ویسے ہی محبت دیتے جیسے زمل کو دے رہے تھے۔ وجاہت کی بات خاور ملک کو شدید ناگوار گزری، پر کچھ کہہ نہ سکے۔ پر زمل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو وجاہت نے اسے ٹوکتا بولا، تم چپ رہو زمل، اور میری بات کان کھول کر سن لو اور یاد کر لو، میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ زینیہ کی عزت کروں گا بھی اور کرواؤں گا بھی، سمجھی؟ زمل کے ساتھ ساتھ شہناز بیگم اور خاور ملک بھی حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے، اور کچھ لمحوں بعد گھورنے لگے۔ پر وہ بے نیاز ہو کر زینیہ کے ہاتھوں سے جو نوالا گرا تھا پلیٹ میں زمل کی بے عزتی کرنے پر، وہ دوبارہ وجاہت نے اٹھایا اور اس کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔ وجاہت کی زن مریدی کی انتہا نے سب کو شوق کر دیا تھا، پر ساتھ ساتھ زینیہ بھی شوق تھی۔ وہ مغرور اور خوبصورت وجاہت کو دیکھتی رہ گئی۔ کبھی جو سب سے زیادہ اس کے خلاف تھا، آج اس کے لیے سب کے خلاف ہونے کو تیار تھا۔ زینیہ کا دل عجب انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ اسے نوالا کھلا رہا تھا اور زینیہ کی پلکیں حیا سے لرز رہی تھیں، ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں۔ لگتا ہے سارا کھانا میرے ہاتھ سے کھانے کا ارادہ ہے۔ نو پرابلم، یہ میں کر لوں گا۔ تو کیا مجھے کھلانے کا تم ذمہ لو گی؟ وجاہت کے زیر لب مسکرا کر کہنے پر بوکھلا کر زینیہ نے خود سے نوالا اٹھا کر کھانا شروع کیا تھا، جس پر وہ مصنوعی خفگی سے بولا، چلو صبر کرو مسٹر وجاہت، تمہارا بھی وقت آئے گا جب تم کو بھی مسز وجاہت اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائیں گی۔ وجاہت کا یہ روپ اور انداز سب کے لیے نیا اور انوکھا تھا۔ زینیہ کا چہرہ لال ہو چکا تھا، جبکہ زمل اور شہناز بیگم نے طنزیہ منہ بنایا، جبکہ خاور ملک نے اگنورنس سے کام لیا۔ وجاہت ملک نے اب سوچ لیا تھا کہ بزنس خود سنبھالے گا۔ اسے معلوم تھا کہ خاور ملک اور شہناز بیگم اسے جذباتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس نے اگلے ہی دن آفس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح وجاہت پورے ٹھاٹ کے ساتھ ملک انڈسٹریز کے ہیڈ آفس پہنچا۔ 5 سال بعد اسے اپنی کرسی پر بیٹھے دیکھ پرانے ملازمین کے چہروں پر اطمینان، جبکہ خاور ملک کے وفاداروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ابھی وہ اپنی فائلز دیکھ ہی رہا تھا کہ دفتر کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور خاور ملک اندر داخل ہوئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے وجاہت، تم نے اکاؤنٹس فریز کروا دیے؟ مارکیٹ میں ہماری ساکھ مٹی میں مل رہی ہے، خاور ملک غصے سے چلا رہے تھے۔ وجاہت نے اطمینان سے ٹیک لگائی اپنی کرسی کی بیک سے اور کرسی گھمائی۔ ڈیڈ، ساکھ تب مٹی میں ملتی ہے جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں۔ میں نے صرف زینیہ کا حصہ الگ کیا ہے، اب کمپنی کو چلانے کے لیے نئے خون اور نئی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ انویسٹمنٹ؟ خاور ملک نے تمسخر سے ہنستے ہوئے کہا، چودھری صاحب کے جانے کے بعد اس شہر میں کوئی تمہارے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا، ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ وجاہت، چودھریز کے ساتھ یہ دشمنی ہمیں بھاری پڑ سکتی ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وجاہت کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میرا انویسٹر چودھری صاحب سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اسی لمحے وجاہت کے پی اے نے دروازہ کھولا اور ایک وجیح اور پراعتماد اور جدید سوٹ میں ملبوس شخص اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت سے ایک خاص روب چھلک رہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے یہاں کسی کے تعارف کی ضرورت ہے۔ آنے والے نے مسکراتے ہوئے اپنی اینک اتاری۔ خاور ملک کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دانیال درانی؟ دانیال درانی جو درانی گروپس کا اکیلا وارث اور انٹرنیشنل مارکیٹ کا بے تاج بادشاہ تھا، وجاہت کا سب سے قریبی دوست تھا۔ کیسے ہو وجاہت؟ دانیال نے آگے بڑھ کر وجاہت سے ہاتھ ملایا اور پھر خاور ملک کی طرف مڑا۔ ملک صاحب، آپ کے بیٹے نے جب مجھے فون کر کے بتایا کہ اسے ملک اینڈ درانی مرجر کے لیے ایک پارٹنر چاہیے تو میں ایک پل کے لیے نہیں ہچکچایا۔ خاور ملک ساکت کھڑے رہ گئے۔ جس بزنس مرجر کے لیے وہ نتاشا کے سامنے جھک رہے تھے، وجاہت نے اس سے کئی گنا بڑی ڈیل اپنے ایک فون پر پکی کر لی تھی۔ دانیال، تم جانتے ہو کہ تم کس کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہو؟ خاور ملک نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ جی بالکل، دانیال نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں وجاہت ملک اور اس کی وائف زینیہ ملک کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہوں، کیونکہ 50% شیئرز کی مالکن وہ ہیں اور وجاہت میرا بھائی ہے۔ اس کے لیے تو میں پوری مارکیٹ سے ٹکرا سکتا ہوں۔
وجاہت نے اپنے باپ کی آنکھوں میں شکست صاف لکھی دیکھی تھی، کیونکہ خاور ملک کو لگ رہا تھا کہ وہ وجاہت کو جلد منا لیں گے نتاشا سے شادی کرنے کے لیے، پر اب ان کو لگ رہا تھا کہ چودھریز سے ان کے تعلق خراب ہونے والے ہیں، کیونکہ وجاہت نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا جس سے وہ چودھری کی خواہش پوری کر سکے، اور چودھری کے لیے اپنی بیٹی نتاشا کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ ڈیڈ، اب آپ گھر جائیں اور آرام کریں، کمپنی کے معاملات اب میں اور دانیال سنبھالیں گے، اور ہاں، زینیا کو بتائیے گا کہ اس کا شوہر اس کا حق واپس لے آیا ہے۔ خاور ملک بغیر کچھ کہے ہارے ہوئے جواری کی طرح دفتر سے باہر نکل گئے۔ دانیال نے وجاہت کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار، بھابھی کی حالت سن کر بہت دکھ ہوا۔ تم فکر مت کرو، اب ہم ان لوگوں کو بتائیں گے کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے۔ شکریہ دانیال، وجاہت کی آنکھوں میں عزم تھا۔ ابھی تو صرف شروعات تھی، مجھے زینیا کو وہ ہر خوشی لوٹانی ہے جو ان لوگوں نے اس سے چھینی ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ نیت اچھی ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں اور منزل ضرور ملتی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب وجاہت کی گاڑی ملک ولا کے پورچ میں آ کر رکی۔ اس کے ساتھ دانیال دورانی کی کار بھی تھی۔ شہناز بیگم اور زمل لاؤنج میں بیٹھی تھی، نتاشا سے فون پر معذرتیں کر رہی تھی جب وجاہت ایک نہایت وجیح اور پرکشش شخص کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ دانیال دورانی کی شخصیت میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ زمل جو اب تک غصے میں تھی اسے دیکھتے ہی ساکت رہ گئی۔ دانیال کا قداور سراپا، گہری آنکھیں اور مہنگے اطالوی سوٹ کی تراش خراش نے اسے ایک لمحے میں سحر زدہ کر دیا تھا۔ مام، یہ میرا بہترین دوست اور اب ملک انڈسٹریز کا نیا پارٹنر ہے، دانیال دورانی۔ وجاہت نے فاتحانہ لہجے میں تعارف کروایا۔ خاور ملک تو پہلے ہی صدمے میں تھے، مگر شہناز بیگم دورانی نام سن کر اچھل پڑی۔ یہ خاندان چودھری سے کہیں زیادہ امیر اور بااثر تھا۔ خوش آمدید بیٹا، وجاہت نے تمہارے بارے میں بہت بتایا۔ شہناز بیگم نے فوراً اپنے تیور بدلے اور ایک مصنوعی مامتا بھری مسکراہٹ سجائی۔ زمل نے اپنے بال درست کیے اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی۔ ہیلو، میں زمل ہوں، وجاہت کی چھوٹی بہن۔ اس کی آواز میں وہ مخصوص لچک تھی جو وہ صرف خاص لوگوں کے لیے بچا کر رکھتے تھے۔ دانیال نے محض ایک سرسری سی نظر زمر پر ڈالی اور سر کے اشارے سے ہیلو کہہ کر خاموش ہو گیا، جیسے اسے زمل کی موجودگی سے کوئی خاص فرق نہ پڑتا ہو۔ زمل کو اپنی اس نظر اندازی پر تھوڑی سبکی محسوس ہوئی، مگر دانیال کا یہی بے نیازی والا انداز اسے مزید متاثر کر گیا۔ وجاہت بھابھی نظر نہیں آ رہی؟ دانیال نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہوگی، میں بلاتا ہوں اسے۔ وجاہت نے کہا ہی تھا کہ اوپر سے زینیا اترتی نظر آئی۔ وہ ایک سادہ سے سفید لباس میں تھی، بال پشت پر کھلے تھے اور چہرے پر وہی معصومیت تھی۔ زینیا ادھر آؤ، وجاہت نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ زینیا ہچکچاتے ہوئے دانیال کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ دانیال نے نہایت احترام سے سر جھکا کر اسے سلام کیا اور بولا، بھابھی، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، جس پر وہ مسکرائی اور سلام کا جواب دے کر اس کی خیریت پوچھی۔ وجاہت بہت خوش قسمت ہے کہ اسے آپ جیسی باوقار شریک حیات ملی۔ میں آپ کی اور وجاہت کی پارٹنرشپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ زینیا نے دھیمی آواز میں شکریہ کہا تھا۔ شہناز بیگم یہ منظر دیکھ کر اندر ہی اندر جل کر رہ گئی۔ جس لڑکی کو وہ ملازمہ کہتی تھی، آج شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون اسے بھابھی کہہ کر عزت دے رہا تھا۔ بھائی، دانیال کو کافی تو پوچھیں، یا پھر اگر وہ چاہیں تو میں انہیں گارڈن گھما دوں؟ زمل نے ایک بار پھر اپنی طرف توجہ کرنے کی کوشش کی۔ دانیال نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ شکریہ زمل، لیکن مجھے ایک میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ وجاہت، کل آفس میں ملتے ہیں، بھابھی اپنا خیال رکھیے گا۔ دانیال کے جانے کے بعد زمل وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اب حسد نہیں بلکہ ایک نئی خواہش نے جنم لے لیا تھا۔ وہ نتاشا کے دکھ کو بھول چکی تھی، اب اس کی سوچ کا محور دانیال دورانی تھا۔ شہناز بیگم نے وجاہت کو گھور کر دیکھا۔ وجاہت، تم نے بزنس ڈیل تو کر لی، لیکن کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم زینیا کو کتنا سر پر چڑھا رہے ہو؟ مام، میں نے اسے سر پر نہیں چڑھایا، اسے اس کے مقام پر بٹھایا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ زینیا کی اوقات کیا ہے۔ وجاہت زینیا کا ہاتھ تھام کر اوپر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زمل ابھی تک دانیال کے سحر میں کھوئی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اسے دوبارہ کیسے ملنا ہے دانیال سے۔ رات کے پچھلے پہر جب ملک ولا خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا،
وجاہت اپنے کمرے میں فائلز دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ زینیا بیڈ پر بیٹھی اسے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج دانیال کے سامنے جس طرح وجاہت نے اسے عزت دی تھی، زینیا کے دل میں اس شخص کے لیے احترام کی ایک نئی لہر جاگ اٹھی۔ وہ شخص جسے وہ بچپن سے اپنا دشمن اور ایک کٹھور انسان سمجھتی آ رہی تھی، آج وہی اس کے ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں چن کر اسے ایک مکمل تصویر بنا رہا تھا۔ کچھ کہنا ہے زینیا؟ وہ اس کی بے چینی محسوس کرتا ہوا بولا تھا، پر نظریں ہنوز فائل پر تھیں۔ وہ زینیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح پکارے، مطلب کیا کہہ کر بلائے۔ وہ اسی کنفیوژن میں تھی۔ اگر پرابلم یہ ہے کہ مجھے کیا کہہ کر بلانا ہے تو تم مجھے میرے نام سے بلا کر بات کر سکتی ہو۔ وہ شوق ہوئی کہ بغیر کہے اس کی سوچیں کیسے پڑھ لیتا ہے۔ وجاہت بھائی، زینیا نے دبے لفظوں میں سے پکارا اور بے ساختہ بھائی بولا، اور پھر اپنا ہونٹ دانتوں سے کاٹا اور جلدی سے دوبارہ بولی، وجاہت صاحب۔ وہ ایک دم وجاہت نے فائل سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات کاٹ کر بولا، زینیا، میں نے کہا تھا نا کہ اب تم مجھے بھائی نہیں کہو گی، میں تمہارا شوہر ہوں۔ تم مجھے صاحب کہو گی کیونکہ تم میری ملازمہ نہیں ہو بلکہ میری بیوی ہو، پورے حق سے مجھے وجاہت کہو گی۔ آخری لفظ وہ لفظوں پر زور دیتا بولا تھا۔ زینیا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور ہمت کرتی بولی، آئی ایم سوری وجاہت، میں بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ میرے لیے اتنا سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہوں۔ وجاہت کرسی چھوڑ کر اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسی بارے میں ہی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے زینیا۔ زینیا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم نے پرائیویٹ میٹرک کیا ہے، لیکن تمہارے پاس نالج اور کانفیڈنس کی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں کبھی باقاعدہ پڑھنے نہیں دیا گیا۔ وجاہت نے سنجیدگی سے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اب دوبارہ اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کرو گی۔ تم فرسٹ ایئر اور انٹر کے پیپرز ایک ساتھ دو گی تاکہ تمہارا بیس کلیئر ہو جائے، اور اس کے بعد تم یونیورسٹی میں ریگولر ایڈمیشن لو گی۔ زینیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یونیورسٹی میں؟ لیکن چچی، وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ملک خاندان کی بہو اس عمر میں کالج جا رہی ہے؟ لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو زینیا۔ وجاہت نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا، تمہیں ایک بزنس وومن بننا ہے، تمہیں یہ بزنس سنبھالنا ہے اور اس کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ میں نے تمہارے لیے بیسٹ ٹیوٹرز کا انتظام کر دیا ہے جو تمہیں گھر پر آ کر پڑھائیں گے۔ تم ایگزامز دو گی اور پھر ایک باعزت طریقے سے یونیورسٹی جاؤ گی۔ زینیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں؟ بھروسہ تمہیں خود پر کرنا ہوگا زینیا، میں صرف تمہارا راستہ صاف کر سکتا ہوں، چلنا تمہیں خود ہے۔ وجاہت کے لہجے میں ایسی اپنائیت تھی کہ زینیا کو لگا جیسے اس کے مرجھائے ہوئے خوابوں کو کسی نے زندگی دے دی ہو۔ اسی لمحے زینیا کے دل میں وجاہت کی عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اب اس کے لیے صرف ایک محافظ نہیں بلکہ وہ اس کا رہنما بن چکا تھا۔